السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد، سورۃ الرعد جو ہے اس کا نام رعد، اس میں آگے ایک آیت آ رہی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور جو رعد ہے، کڑک ہے، بجلی کی گرج، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اسی سے اس کا نام رعد رکھا گیا ہے۔ اور یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے۔ قرآن کریم سارا ہی بہت خوبصورت ہے، بہت عظیم کلام ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا انداز کلام بہت ہی جاندار ہے، اور ان میں سے ایک یہ صورت بھی ہے۔ بڑا اس کا پوئٹک اس کا سٹائل ہے، اور بڑے مضبوط دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ الف لام میم را، تو اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، باقی سارا کلام وہ وصل یعنی ملایا جاتا ہے، آیات ملائی جاتی ہیں، حروف ملائے جاتے ہیں، سوائے حروف مقطعات کے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، تو اصل تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے اللہ کفار کو چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلام بنا لیا ہے، تو یہ کلام انہی حروف کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، تم بھی بنا کر دکھا دو، تو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ہے تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب، کامل کتاب کی، یعنی خاص عظیم کتاب کی۔ تو الکتاب یہاں لا کر اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسا کہ ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن المدینہ سے مراد مدینہ منورہ ہوتا ہے۔ تو ہر کتاب کو کتاب لکھا جائے گا، جب الکتاب آ جائے گی تو ایک خاص کتاب ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، او دی فلاں تو مرد ہے، حالانکہ سارے ہی مرد ہوتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ وہ کامل مرد ہے، وہ اس کے اندر صحیح مضبوط مردانگی ہے، تو یہ مراد ہے۔ یہاں بھی کامل کتاب مراد ہے۔ یہ آیات ہیں کامل کتاب کی، عظیم کتاب کی، بہت اعلیٰ کتاب کی۔ والذی انزل الیک، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے طرف آپ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے، وہی حق ہے۔ جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ سب کچھ حق ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہے، حدیث کی صورت میں ہے، خبروں کی صورت میں ہے، دین ہے، شریعت ہے، احکام ہے، فرائض ہیں، واجبات، سب کچھ حق ہے، کچھ بھی اس میں ڈاؤٹ فل بات نہیں، سب کچھ حق ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ یہ انسان کی بدنصیبی ہے، اتنا سچا حق آ جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے انسان، اور اس میں ان کی اپنی بدبختی ہوتی ہے، ان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے کوئی کمی نہیں چھوڑی حق بیان کرنے میں، حق واضح کرنے میں، اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرنے میں، یا حق کو ان پر واضح کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ لیکن انسان کی بدنصیبی کیا ہے کہ وہ اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، ہر بات کو اپنی عقل کے زاویے پر جانچتا ہے، اور جو اس کی عقل میں بات نہ ہے، حق کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ نبیوں کا اسی لیے لوگوں نے انکار کر دیا، آخرت کا اسی لیے انکار کر دیا، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر لے گا، کیسے دوبارہ پھر اللہ حساب و کتاب لے لے گا۔ تو اللہ بات ہے جو کچھ بھی نازل کیا گیا، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہے، خواہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، اس دنیا سے ہے، آخرت سے ہے، ایمان بالغیب ہے، فرشتوں پر ایمان، جنت اور جہنم، جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس قرآن اور سنت میں، سب کچھ حق ہے۔ لیکن کتنا بد نصیب ہے انسان کہ حق سچا آ جانے کے باوجود اور کامل کتاب آ جانے کے باوجود
اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کون ہے؟ کون ہستی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی؟ کون وہ ہستی ہے جس نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا؟ وہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، اللہ الذی، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہی ہے جس نے رفع، بلند کیا، اٹھایا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ تو عماد یا عمود اس کی واحد ہوتی ہے، اس کی جمع عمد، بغیر عمد، بعض کہتے ہیں کہ اس میں جمع ہے اور اس کی مفرد جو ہے وہ عماد ہے یا عمود ہے۔ تو بغیر ستونوں کے اللہ وہ ہستی ہے جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو۔ تو یہاں جو ترونہا میں ہا ضمیر ہے، یہی قرآن کی خوبی ہے کہ ایک ایک لفظ میں کئی کئی معانی ہوتے ہیں۔ تو ہا ضمیر یا تو آسمانوں کی طرف جاتی ہے یا پھر عمد، ستونوں کی طرف جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں معنی تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ پھر سن لیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا میں جو ضمیر ہے یہ یا تو آسمانوں کی طرف مراد ہے، اس سے مراد، یا پھر اس سے مراد ستون ہے۔ تو ترجمہ یوں بنے گا، اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اٹھایا جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی ستون تو ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تمہارے مشاہدے میں نہیں آتے۔ یا پھر دوسرا ترجمہ، اگر آسمان مراد ہوں گے تو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا جن آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو، جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو کہ کوئی اس کے ستون نہیں ہے، آسمان ہیں، کھڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں 7 آسمان، لیکن اس کے ستون ہیں اور تم دیکھتے بھی ہو آسمانوں کو لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اس سے مراد یا آسمان مراد ہیں یا پھر ستون مراد، ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ ستون کون سے ہیں؟ جسے گریوٹی کہا جاتا ہے، کش ثقل، کہ جس سے اللہ نے پورا نظام کھڑا کر رکھا ہے، اور یہ سائنس نے اب ثابت کیا۔ اور این ممکن ہے کہ کچھ عرصہ بعد کہ وہ گریوٹی انسان مشاہدہ بھی کرنا شروع کر دے، اب تو محسوس ہوتا ہے نا، تو این ممکن ہے انسان ایسی ترقی کر جائے کہ انسان کو پھر اس تو نظر بھی آنا شروع ہو جائے، گریوٹی کو محسوس بھی کرنا شروع کر دے وہ۔ تو اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو، یا ان ستونوں کے بغیر کھڑا کیا جن ستونوں کو تم دیکھ سکو، تم نہیں دیکھ سکتے اور ستونوں کو، ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اتنے بڑے، یعنی چھوٹی سی چند فٹ کی چھت بھی ہو تو اس کے ستون نہ ہو تو گر جاتی ہے، اور اتنا وسیع آسمان اور اتنا بلند آسمان، اور پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمان، اللہ نے کتنا خوبصورت یہ جہان کھڑا کر دیا بغیر ستونوں کے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، بلند ہوا، قائم ہوا، علی العرش، عرش پر، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ کس طرح مستوی ہوا، عرش کیسا ہے، اللہ وہاں کیسے مستوی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جو بات بتائی گئی اس پر ایمان ہے، اور قرآن کریم کے 7 مقامات پر یہی آیات بار بار دہرائی گئی ہیں، جیسے سورۃ طہ میں آگے پڑھیں گے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ کا آسمانوں کے اوپر ہونا ثابت ہوتا ہے، احکام کا اوپر سے نیچے بھیجنا ثابت ہوتا ہے، انزال، نزل یا تنزل الملائکہ، اس طرح سارے اوپر سے فرشتے اترتے ہیں، احکام اترتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، انسانوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، انسانوں کے بول کلمات اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اوپر اعمال کا لے جایا جانا قرآن کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، اور اوپر سے احکام کا اترنا، فرشتوں کا نازل ہونا بہت سی آیات سے ثابت ہے۔ تو اور اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے، لیکن کس طرح ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو لیکن اللہ کے عرش کا انکار کرنا یا اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ عرش پر ہے، اس کا انکار کر دینا قرآن کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث کا انکار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ کے ایک صحابی نے
ایک مرتبہ اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ سے اگر پوچھا ہے آقا میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ نے سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا آسمانوں کی طرف، کہ آسمانوں کے اوپر۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے گی تو مؤمنہ ہے۔ یعنی یہ ایمان ہے کہ ایمان رکھنا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اسی بنا پر اس کو آزادی نصیب ہو گئی۔ تو اللہ یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں ثم استوى علی العرش، تمام انبیاء کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ آپ فرعون کے بارے میں آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں کہ اس نے فرعون نے حامان سے کہا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، اے حامان ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر، میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یعنی معنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتا رکھا تھا، تعلیم یہی دی تھی کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے اس نے کہا تھا نا کہ بلند عمارت بنا، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر چڑھ کر فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا نا اوپر آسمانوں کے ہیں، میں سمجھتا ہوں جھوٹ بولتا ہے، لیکن میں پھر بھی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ معنی کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، سورج اور چاند اس کے حکم کے تابع ہیں، یہ ہے معنی مسخر کرنے کا۔ کل یجری لاجل مسمی، یعنی یہ تابع ہونے کا معنی کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا وہ مقصد بجا لا رہے ہیں، دن رات اپنے اس فریضے کو ادا کرنے میں مشغول ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے کو پیدا فرمایا، اور ذرا برابر بھی سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج جو ہے وہ چاند کے راستے میں آ سکتا ہے اور نہ چاند سورج کے راستے میں آ سکتا ہے۔ اور یہاں جو ہے سورج اور چاند کو اگر ہم ایک ستارے اور سیارے کے طور پر نہ لیں اور مطلق لیں تو اس سے مراد ہر سورج، کیونکہ ستارے یا سیارے دو ہی قسم ہیں نا ان کی، یا سٹارز ہیں یا پھر پلانٹس ہیں کائنات میں، کچھ ہیں جو خود سٹار ہیں اور ان کے گرد کچھ پلانٹس گھومتے ہیں، تو یہ جنس بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس نے کئی سورج اور کئی سیارے جو ہیں مسخر کر رکھے ہیں۔ آگے لفظ جو کلن ہے نا یہ ثابت کرتا ہے اس سے مراد یہی ہے، یعنی صرف ایک سورج اور چاند نہیں ہے، اور یہ سورج اور چاند اس لیے بھی اللہ نے بیان فرمایا کیونکہ اس کے اولین مخاطب قرآن کے کون تھے؟ عرب کے بدو لوگ تھے، جن کو یہی پتا تھا یہ سورج ہے اور چاند، ان کو باقی کیا پتا اور کیا کچھ ہے، بالکل کائنات میں کیا کچھ کہکشائیں ہیں۔ تو سورج کہہ کر تمام سٹارز مراد ہیں، اور چاند کہہ کر تمام وہ پلانٹس جو اپنے اپنے سورج کے گرد گھومتے ہیں سیارے، وہ مراد ہیں۔ اور اسی اللہ آگے بتاتے ہیں کل یجری، حالانکہ دو کے لیے کلن نہیں آتا، کلیہما آتا ہے یا کلاہما آتا ہے، تو کلن جمع کے لیے آتا ہے، کلن سب کے سب، تمام سورج اور تمام سیارے، یجری وہ چر رہے ہیں، لاجل ایک وقت تک، مسمن لفظی معنی اسم سے ہے نا جس کا نام لے لیا گیا، مراد مقرر، جس کو فکس کر دیا گیا ہو، تمام ایک وقت مقرر تک کے لیے چر رہے ہیں۔ اس سے ان کے مدار مراد بھی ہیں، ان کی جو اللہ نے سمتیں مقرر کر رکھی ہیں اور ان کے ٹائمنگ فکس کر رکھے ہیں، جیسا کہ زمین سورج کے گرد ایک چکر لگاتی ہے پورا، اور ایک اس کی اپنی روٹیشن ہے جو دن اور رات میں پورا کرتی ہے، ایک ہی پورے سال میں پورا کرتی ہے، اور اسی طرح چاند ہے اس کا جو چکر ہے وہ ایک مہینے میں پورا ہوتا ہے، اور ان کے سورج کے گرد بھی ایک چکر ہیں، تو یہ پورے ان کے اپنے اپنے اوقات اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ان کی، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ساری ان کی مزید تفصیلات۔ اور اس سے مسمن سے ایک مراد قیامت بھی ہے کہ یہ نظام چلتا رہے گا ایسے ہی جب تک اللہ چاہے گا، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا پھر اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت، یہ ساری آیتیں آپ جانتے ہیں، پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور سورج کو حکم دیا جائے گا یہ پھر مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس کے بعد سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔
یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے. کام کو سر انجام دینے کے لیے پوری اللہ نے تدبیر کر رکھی پہلے سے. یفصل الآیات، وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم بلقاء، ملاقات کا، ربکم، اپنے رب کی، توقنون، تم یقین کرو، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے. تو جو اللہ اتنا یہ خوبصورت نظام اللہ نے بنا رکھا ہے، اور اس کی اللہ نے لمٹ مقرر کر رکھی ہے، ان کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اسی اللہ نے ہمارا بھی وقت متعین کر رکھا ہے. ہم بھی سورج اور چاند کی طرح اپنے دن اور رات کے شب و روز میں مشغول رہتے ہیں. صبح اور شام ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے جیسا کہ سورج اور چاند صبح و شام کرتے ہیں. ہمارے بھی سال مہینے ایسے گزرتے جا رہے ہیں. ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور ہمارا بھی وقت مقرر ہے. اور ہمیں اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بالآخر تم سب نے میرے پاس پہنچنا ہے. اور تم یہ نظام دیکھو، تمہیں یقین آ جائے کہ کسی ہستی نے یہ نظام بنایا ہے، خود بخود نہیں بن گیا. اتنا یہ خوبصورت نظام خود بخود معرض وجود میں نہیں آ گیا. اور اگر کسی نے بنایا ہے اتنا بڑا نظام تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. اور وہ مقصد یہی ہے کہ تم سب بالآخر اپنے اللہ کے پاس جاؤ گے اور اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے مد کہتے ہیں نا تھوڑا لمبا کرنا، جیسے حروف کے اوپر مد آتی ہے تو وہی پھیلا دینا. جس نے پھیلا دیا الارض، زمین کو. اللہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو. وجعل فیہا، اور بنائے اس نے اس میں رواسیہ، راسیتن کی جمع رواسی. اور راسیہ رسا یرسو سے جس کا معنی ہوتا کسی چیز کا گاڑ دیا جانا، ٹھہر جانا، کہیں جم کا ٹھہر جانا. تو پہاڑ چونکہ جم کا ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کو راسیہ کہا جاتا ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. پھیلانے سے مراد کیا؟ انسانوں کے لیے رہنے کے قابل بنا دیا. اس کو ایسا لمبا کر دیا کہ وہ آپ دیکھتے ہیں بیضوی شکل کی ہے، لمبائی میں تھوڑی سی ہے، بالکل جیسے انڈا تھوڑا سا ہوتا ہے، بالکل گول نہیں ہے. اور اس میں بہت سی حکمتیں، انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دیا. اور اس میں اللہ نے زراعت پیدا کر دی، زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ گھوم بھی رہی ہے. اور پھر اللہ نے اس زمین کو ٹکانے کے لیے، جمانے کے لیے اس کے اندر پہاڑ ٹکا دیے. وجعل فیہا رواسیہ، اس نے بنائے اس میں پہاڑ. وانہارا، نہر کی جمع انہار، اور دریا، نہریں اس میں جاری کر دی اس میں. ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے، جعل اس نے بنائے، اور ہر قسم سے پھلوں کی، جعل اس نے بنائے، فیہا اس میں، زوجین اثنین، جوڑے دو دو. اور اس نے ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے. یعنی دو جوڑے سے مراد نر اور مادہ. اور یہ قرآن کی صداقت ہے کہ قرآن نے 1400 برس پہلے وہ بات بیان کی جو سائنس نے ابھی موجودہ چند صدیاں پہلے یہ بات دریافت ہوئی کہ ہر پودے کا نر اور مادہ ہوتا ہے، ہر پھل اور پھول کا نر اور مادہ ہوتا ہے، بلکہ ہر پھل کے ایک ہی درخت کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جو قرآن نے 1400 برس پہلے بیان کی. اور اسی لیے اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے کہ یہ کلام شکوک و شبہات سے بالاتر اور پاک ہے، کہ اس میں اللہ سائنٹیفک فیکٹس بیان کر رہے ہیں جو لیٹر جنریشن نے آ کے دریافت کی. اس زمانہ میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو ہر پودے میں، ہر پھل اور پھول میں نر اور مادہ ہوتے ہیں. اور ہر قسم سے پھلوں کی اس نے بنائے جوڑے دو دو. اور بعض نے جو اس سے دو سے مراد متضاد چیزیں بھی مراد لی ہیں. متضاد جیسا کہ سفید اور سیاہ ہے، کھٹا اور میٹھا ہے، اسی طرح گرم اور جو ہے سرد ہے، تو یہ بھی مراد ہیں. اور نر اور مادہ بھی اس میں مراد ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. یغشی، وہ اڑھاتا ہے. غشیہ یغشا کا معنی ہوتا ہے یعنی غشی آ جانا، ڈھانپ لینا.
اور اغشا یغشی کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر کوئی چیز اڑا دینا، ڈھانپ دینا، کور کر دینا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ، تو یہ اغشا یغشی سے ہے، وہ اڑا دیتا ہے رات کو النہارا دن پر، دن کے اجالوں کے اوپر رات اڑا دیتا ہے، رات سے اس کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ خود بخود معنی میں آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ پھر رات کو اڑا دیتا ہے دن سے، دن رات کے اوپر پھر دن کو اڑا دیتا ہے، اور پھر دن کے اوپر رات کو اڑا دیتا ہے۔ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں، ایک جملہ مراد لے کر دوسرا جملہ خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ یغشی اللیل، وہ اڑا دیتا ہے اللیل رات کو، النہارا دن پر، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، اور پھر دن کو اڑا دیتا ہے رات پر۔ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی اللہ اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان ہر دور کا انسان جن کا مشاہدہ کرتا آ رہا ہے، اور پھر اس میں جتنی سائنس ترقی کرتی جائے گی انہی باتوں میں مزید اللہ کی وحدانیت اور قدرتیں کھل کر سامنے آتی جائیں گی۔ انسان جتنا آگے بڑھتا جائے گا قرآن کی صداقت اتنی ہی واضح ہوتی چلی جائے گی، اور ایمان کے لیے انسان کے لیے اتنی آسانیاں ہوتی جائیں گی بشرطے کہ وہ ایمان لانا چاہیے۔ اسے اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں یقیناً نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے مراد اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے، لیکن کن کے لیے ہیں؟ لقوم، ان لوگوں کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے، یہ کس نے بنایا، یہ اگر نہ ہوتی چیزیں تو ہماری زندگی کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا یہ دن رات سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، یہ سارے پھل پھول پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ پھل پھول کا پیدا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، کتنے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں ایک پھل پیدا کرنے میں، کتنی کائنات، یہ سورج اور چاند اگر نہ ہوتے کیسے پھل پیدا ہوتے؟ اگر زمین کے اوپر اگر اللہ یہ مٹی کے لیر نہ رکھتا تو کیسے ہماری زمین زرخیز ہوتی؟ اور پھر اسی طرح ہوائیں نہ ہوتی، دھوپ اور سورج اور رات، چاندنی نہ ہوتی، مد و جزر نہ ہوتے، کش شکل نہ ہوتی، کیسے نظام ہوتا؟ یہ سارا کچھ کیسے بن گیا سارا؟ تو جب انسان غور و فکر کرے گا تو اللہ اس کے لیے خود بخود ایمان کے لیے راستے کھول دے گا، بشرطے کہ غور و فکر سے کام لے۔ تو جو لوگ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود مقصد زندگی کو نہ پا سکیں، ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل، فہم و فراست، شعور سب کچھ بخشا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت بخشی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں نا کیسے کیسے انسان جنگلوں میں چلا گیا، سمندروں کی گہرائیوں میں چلا گیا، فضاؤں میں، خلا میں چلا گیا، اور کیا کچھ نہیں معلوم کر لیا انسان نے۔ یہ ساری چیزیں پا لی اس نے، لیکن ان کے خالق کو نہ پا سکا۔ چیزوں کو دیکھ لیا، یہ ایسے ہوتا ہے، اگر یہ ایسے نہ ہو تو یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ سب کچھ معلوم کر لیا اس نے، لیکن کس نے یہ نظام بنایا یہ نہیں پا سکا۔ تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ وفی الارض، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین میں قطع ٹکڑے ہیں، جس نے زمین میں ٹکڑے بنائے ہیں، اور زمین میں بعض ٹکڑے ہیں، قطعۃ کی جمع قطع، کئی ٹکڑے ہیں، متجاورات، جیم واو را، جور، جیوار اسی سے پڑوسی ہونا، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات، آپس میں ملے ہوئے، باہم ملے ہوئے، اور ملے ہونے سے مراد کیا؟ مختلف رنگ کے، کوئی سیاہ رنگ کی مٹی ہے، کوئی سرخ رنگ کی مٹی ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی پتھریلی ہے، کوئی زرخیز ہے، کوئی کلر شور زدہ ہے، تو ساری زمینیں مکس ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ ہے۔ وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، زرع یہ جمع کے معنی میں ہے یا کھیتیوں کے معنی میں، ونخیل، اور کھجوروں کے درخت ہیں، سنوان، سنوان جڑ سے ملے ہوئے، وغیر سنوان، اور جڑ سے اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے، سنوان اور غیر سنوان۔ سنون کا لفظی معنی ہوتا ہے ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا آپ نے ارشاد فرمایا عم الرجل
سنو ابی، سنوان سنون کی جمع، صاد نون واو سنون، تو اس کی جمع اور تسنیہ دونوں سنوان آتی ہے، سنون سے تسنیہ بھی سنوان آتی ہے اور جمع بھی سنوان آتی ہے۔ تو سنو کا معنی ہوتا ہے ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا۔ تو عم الرجل سنو ابی، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ ہی کے ہم مثل ہے، باپ ہی کی طرح ہے، تو چچا بھی باپ ہی کے قائم، وہ بھی ایک باپ ہی کہلاتا ہے بالکل۔ تو سنوان سے مراد وہ کھجور کے درخت ہیں کہ جن کا نیچے سے ایک شاخ جاتی ہے، ایک تنا جاتا ہے، پھر اسی سے کئی تنے اور نکل آتے ہیں، اور ہر تنا گویا کے ایک الگ درخت ہے۔ ہر تنا، آپ نے کئی کھجور کے درخت دیکھے ہوں گے، نیچے سے ایک تنا ہے، اس کے آگے سے کئی تنے نکل آئے، اور ہر تنا گویا کہ مکمل درخت ہے، کیونکہ شاخیں تو اس تنے کے اندر علیحدہ بنی ہوتی ہیں۔ تو بعض تنے ایسے کھجور ہوتے ہیں جن کا صرف نیچے سے ایک ہی تنا جاتا ہے اور سیدھا جا رہا، بس اس سے شاخیں اور تنے اس سے نہیں نکلتے۔ آپ کبھی گوگل کریں گے، آپ کے سنوان اور غیر سنوان کے درخت نظر آ جائیں گے۔ سنوان وہ کھجور کا درخت جو نیچے سے ایک تنا جاتا ہے، پھر اس کے آگے سے کئی تنے اور نکل آتے ہیں، بعض میں 2 ہوتے ہیں، بعض میں 3 اور زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور ہر تنا ایک مکمل گویا کہ درخت ہے، نیچے بیس اس کی ایک ہے۔ اور غیر سنوان جو آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، وہ کیا، ایک ہی نیچے جاتا ہے سیدھا اوپر، بس وہ ایک ہی درخت ہے بول۔ تو یہ اللہ ہے، ایک ہی طرح کی زمین ہے، زمین کے ساری زمین ایک جیسی ہے، پانی ایک جیسا ہے، اور کیسے کیسے اللہ ڈفرنٹ طرح کے پھل اور پھول اور درخت پیدا کرتے ہیں۔ یسقا، وہ پلائے جاتے ہیں، بماء، پانی سے، واحد، ایک ہی قسم کا پانی سب کو پلایا جاتا ہے۔ ونفضل، اور ہم فضیلت عطا فرماتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، بعضها، ان کے بعد کو، علی بعض، بعض پر، فی الاکل، پھلوں میں، ذائقوں میں، کھانے میں، سارے معنی ٹھیک ہیں۔ اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعد کو، بعض پر، فی الاکل، پھلوں میں، بعض کے پھل میٹھے، بعض کے پھل ترش ہیں، بعض کے پھلوں کا ذائقہ بہت اعلیٰ، بعض کے پھلوں کا ذائقہ ڈیفرنٹ، تو بعض کا ڈیفرنٹ ذائقہ، بعض کا ڈیفرنٹ ذائقہ۔ اور ہم بعض پودوں کو بعض پودوں پر پھلوں میں فضیلت بخشتے ہیں، اور یعنی مراد اس کے کئی قسم کی انواع اور اقسام ہیں، ہر قسم کے پھلوں میں جو بھی پھل لے لیں آپ، اس کی سینکڑوں قسمیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ آپ جو ہے نا مالٹا لے لیں، آپ جو ہے آم لے لیں، آپ کھجوریں لے لیں، کبھی منڈیوں میں جائیں تو بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ ساری کھجوریں جو ہیں ایک ہی سب کو پانی پلایا جاتا ہے، درخت بھی بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب پھل تیار ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اور یہاں درختوں کے ساتھ تشبیہ دے کر انسان کی اقسام بھی، ہم بھی مراد ہیں، ہم بھی تو، انسان بھی تو پانی سے پیدا ہوتا ہے نا، یسقا بماء واحد۔ لیکن جیسے زمین کے قطعات ڈیفرنٹ ہیں، انسانوں کی طبیعتیں بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے زمین، حدیث شریف میں آتا ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک مٹھی زمین سے، جو اس نے تمام روئے زمین سے لی، قبضها من جمیع الارض، زمین کی جتنی بھی اقسام ہیں، یعنی بعض پتھریلی زمین ہوتی ہے، بعض نرم ہوتی ہے، بعض سرخ ہے، بعض بلیک ہے، بعض براؤن ہے، جس طرح، تو اس ساری زمینوں سے اللہ نے مٹی لی اور آدم علیہ السلام کو اس سے تخلیق کیا، اور اسی سے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر قسم کی طبیعتوں والے بچے پیدا ہوئے، رنگت کے اعتبار سے بھی، مزاج کے اعتبار سے بھی، قد اور کاٹ کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح ان کی طبیعتیں ڈفرینٹ ہوں گی۔ تو ایسے ہی جیسے جانور مختلف، جیسے پودے مختلف، جیسے پھل اور زراعت اور کھیتیاں مختلف، اسی طرح انسان بھی مختلف۔ اور یہ جو اختلاف ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں، انسان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے اندر برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے طبیعتیں ڈیفرنٹ ہیں، ہر طبیعت کو اس کے حساب سے برداشت کرنا، ضروری نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم کوئی جنت میں رہ رہے ہیں، نہیں، یہاں ہم انسانوں کی بستی میں رہ رہے ہیں، یہاں
کوئی غصے والا ہوگا، کوئی ہر وقت شکوہ شکایت کرنے والا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا، تو ان سب کے ایشوز کو فیس کرنا اور برداشت کرنا کہ اللہ نے ایسا بنایا. کیونکہ بعض کا انسان سوچتا ہے نا بھائی وہ کیوں ایسا میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے. بھائی یہ دنیا ہے، آپ کو دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایسے ہی برداشت کرنا ہوگا. اس لیے تو صبر کی تعلیم سب سے زیادہ، اور اسی صورت کے اندر بھی آگے چل کر آپ پڑھیں گے صبر کی کتنی عظیم جزا ہے. تو لوگوں میں رہتے ہوئے خاص طور پر جو ریلیشن شپس ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، خاندانوں کے معاملات ہیں، اس میں آپ کو ایسے جیسے پرندے مختلف، جیسے جانور مختلف، جیسا کہ پھل مختلف، سبزیاں مختلف، حالانکہ زمین ایک ہی ہے، ان کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے، ان کو دھوپ ایک جیسی مل رہی ہے، ہوا ایک جیسی ہے، لیکن ان کے مزاج ڈفرنٹ ہیں. ایسے ہی انسانوں کے بھی مزاج ڈفرنٹ، تو ان سب کو ایسے ہی برداشت کرنا. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اپنی عقل کو یوز کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنوع ہے، جو اختلافات ہیں چیزوں میں، ڈفرنٹ طرح ورائٹیز ہے، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں اور سمجھنے کے لیے ہیں. تو یہ ساری اللہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی ذات، اپنے ذات پر ایمان، مقصد زندگی کو سمجھنا. اور مقصد کیا ہے؟ کہ بالآخر ہم سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جس نے یہ نظام بنایا. لیکن جو لوگ اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اب اللہ ان کی بات شروع کرتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہو، کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ یعنی اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہے کہ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں. نبی اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اصل میں ہے فَقَوْلُهُمْ عَجَبٌ، ان کا کہنا یہ بہت بڑے تعجب والی بات ہے. تو فَعَجَبٌ اس کو پہلے لایا گیا کہ ان کے اس جملے کی تعجب کو، اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے. فَعَجَبٌ تو قابل تعجب ہے، قَوْلُهُمْ ان کے یہ بات. تو عَجَبٌ پر جو تنوین ہے یہ بھی اس کی ان کے قول کی جو ان کا بات جو کہہ رہے ہیں اس پر تعجب کی شدت کو واضح کرنے کے لیے ہے. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کی یہ بات تو بہت ہی تعجب کے لائق ہے. وہ کیا؟ اِذَا، کیا جب، حمزہ استفہامیہ ہے اور اذا کا معنی جب، کننا ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی، اِنَّا کیا بے شک ہم، لفی یقیناً میں، خلقین پیدائش، جدیدن نئی، کیا ہم یقیناً نئی پیدائش میں ہوں گے؟ کیا واقعی، یعنی یہاں جو لام تاکید آیا ہے نا وہ واقعی کے معنی میں، کیا واقعی ہمیں کہ نئی پیدائش دی جائے گی، نئی تخلیق کی جائے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان فوری سمجھ جائے بھائی اتنا بڑا اللہ نے نظام بنایا، یہ اللہ ہے، وہ ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے. لیکن اگر نہیں مان لا رہے تو ان کی یہ بات اس سے بھی بڑی قابل تعجب ہے. اور وہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا. کیونکہ یہ بار بار آپ سے آ کر پوچھتے تھے نا کہ بعض کا وہ کیا کرتے کہ ہڈی بوسیدہ لے آتے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اس ہڈی کو جو کہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے کہ اس کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا؟ کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اس پہ تعجب والی کون سی بات ہے؟ جس اللہ نے پہلے بنا لیا یہ نظام کہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. جس ٹیکنیشین نے، جس میکینک نے، جس انجینئر نے کسی پہلے بنا لی ہوتی ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جو بلڈر ایک بلڈنگ بنا سکتا ہے وہ جیسے 10 اور بھی کھڑی کر سکتا ہے. پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. سیمپل موجود ہوتا ہے، پہلے ماڈل پورا موجود ہوتا ہے. تو جس اللہ نے پہلے بنا لیا دوبارہ بھی بنا سکتا. اور یہ کہنا کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھا لے گا یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اللہ ہمیں دوبارہ تخلیق دے گا نئی پیدائش میں، یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے. اب اللہ یہاں اس کا جواب نہیں دیتے
یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے. بعض مقامات پر اللہ جواب دیتے ہیں ان کے اس اعتراض کا، جیسے اللہ بعض کا مثال دیتے ہیں، بارش کے ساتھ مثال دیتے ہیں کہ جو اللہ بارش سے پودوں کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کبھی اللہ کھیتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، بہت سی باتوں سے اللہ. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی زبان جو ہے نا یہ تو چلتی رہے گی، اعتراض پر اعتراض کرتا جائے گا انسان، جب تک کہ اس کو اپنی آخرت کا یقین نہ ہو جائے، جب تک اس کو ڈر نہ ہو کہ بھائی مجھے اس کا انجام کیا ہوگا. ورنہ انسان تو بنائے گا ایسا جھگڑالو ہے، وہ ہر بار جھگڑا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ یہاں دھمکی دے رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کا، انکار کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. واولئک الاغلال، اور یہی لوگ ہیں الاغلال، غل کی جمع اغلال، اور اس سے مراد وہ کڑا ہوتا ہے جو گردن میں ڈالا جاتا ہے مجرموں کے، قیدیوں کے، تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، ان کی گردن میں ڈالا جاتا ہے. تو یہی لوگ ہیں جن کے گلوں میں اعناق، ان کی گردنوں میں الاغلال توق ہوں گے. تو اس کے دو ترجمے ہیں، پھر سن لیں. اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہیں، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، یعنی روز قیامت کو. اگر ترجمہ کرتے ہیں نا ان کی گردنوں میں توق ہیں، تو اس سے مراد خاندانی توق ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید والے، خاندان کی رسم و رواج والے توق ہیں. بس یہ سنی سنائی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کے آباء و اجداد بھی انکار کرتے رہے، بس انہوں نے بھی دیکھا دیکھی انکار کرنا شروع کر دیا. آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، اسی کی بنا پر یہ انکار کیے جا رہے ہیں. تو یہ پہلا مراد ہے. اور دوسرا آخرت کے توق مراد ہیں کہ ان کی گردنوں میں روز قیامت کو توق ڈالے جائیں گے، جہنم میں آگ کے ہوں گے. کس جرم کی بنا پر؟ کہ اس دنیا میں رہیں، ساری نشانیاں دیکھیں، سارے مشاہدے کیے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، اس کے بعد اللہ کا بھی انکار کیا، نبی کا بھی انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا، اور مقصد زندگی کا بھی انکار کر دیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ساری زندگی ضائع کر دی، اور اللہ کے جب حضور جائیں گے تو مجرموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. تو یہ دھمکی ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں آگ کے، یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اعاذنا اللہ منہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون